کے بعد مونٹی کھڑا ہوتے ہی لڑکھڑا گیا۔ لیزی، لگتا ہے میں نے بہت پی لیا ہے۔ کیا تم مجھے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لے جا سکتی ہو؟ ٹھیک ہے۔ رانیا نے اس کے کندھوں کو پکڑ لیا۔ مونٹی دل میں خوش تھا اور اس کا جسم آدھے سے زیادہ حصہ اس کی طرف جھکا ہوا تھا۔ رانیا جھٹکتے ہوئے اسے کمرے میں لے گئی۔ بجلی جلانے سے پہلے مونٹی نے اسے دیوار سے دبوچ دیا۔ لیزی، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ کیا تم مجھے یاد کرتے ہو؟ مونٹی نے لالچی اور بے چین انداز میں اس کے ہونٹ چوم لیے۔ کیا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کتنی خوشی دے دیتا تھا؟ رانیا نے سکون بھری نگاہ سے اس کے ہونٹ ڈھام دیے۔ لیزی، یہاں کوئی نہیں ہے، تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کمر کے گرد ہاتھ پھیرا تھا اور عمل کے لیے بےتاب تھا۔ جب رانیا کے ہاتھ اس کے گلے کے گرد تھے تو اس نے ایک خراش بھری ہنسی نکالی۔ کس نے کہا یہاں کوئی نہیں ہے؟ مونٹی چونک گیا، پھر اچانک شیطانی انداز میں ہنس پڑا۔ لیزی، تم بدتمیز ہو، تم واقعی ڈرا دیتی ہو۔ اس کا جملہ ختم ہونے سے پہلے اس کے کندھوں پہ کچھ تیز گھونپاس محسوس ہوا۔ اس کی آنکھ بڑی ہو گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر وہ پیچھے کھڑے شخص کو دیکھنے بھی نہ پایا۔ اس کی نظر اچانک سب کچھ تاریک ہو گئی اور وہ فرش پر جا گرا۔ رانیا نے اسٹیون کی طرف دیکھ کر کہا، شاباش، اس بدمعاش کو تو تم کو چھونے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اسٹیون نے مونٹی کو بے دردی سے چند ٹھوکریں ماری۔ سوچو، وہ بدمعاش رانیا کو کتنی بار گلے لگا چکا تھا، جبکہ اس کا یار خود کبھی ایسا نہیں کر پایا۔ بس کرو، اسے زخمی مت کرو۔ رانیا نے اسٹیون کی طرف نگاہ پھینکی، اور اسے بستر پر ڈال دو، بس۔ اس کے ساتھ اسٹیون نے مونٹی کو فرش پر گھسیٹا اور اسے بستر پر پھینک دیا۔ پھر اس نے مونٹی کے کپڑے اتارنا شروع کیے۔ رانیا کو مزید دیکھنے کی دلچسپی نہیں تھی۔ میں پہلے چلی جاتی ہوں، یہاں کی صورتحال تمام سنبھال لو گے تم، فکر مت کرو، میں اسے بغیر کوئی نشان چھوڑے سنبھال لوں گا۔ اسٹیون پلٹ کر انگلیاں چٹکانے لگا۔ رانیا نے دروازہ کھولا، رخ بدل کر باہر نکل گئی۔ جیسے ہی وہ چند قدم آگے بڑھی، لفٹ کا دروازہ اچانک کھلا اور ایک لمبا سا وجود باہر نکلا۔ وہ آدمی تھوڑا سا لڑکھڑا رہا تھا، بظاہر نشے میں تھا۔ رانیا کا دل جکڑ گیا جب وہ اس کے اتنے قریب پہنچی کہ اس کا چہرہ صاف دیکھ سکی، تو اس کے چہرے پر سخت شکنی اتر آئی۔ وہ تنویر لگاری تھا، جسے وہ یہاں دیکھنے کی کبھی توقع نہ کرتی تھی، بلکہ اتفاقاً اسی فلور پر اس سے ٹکرا بھی گئی۔ تنویر چلتے ہوئے اپنے کیس کے بٹن کھولنے لگا۔ 2 بوتل شراب پی چکا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ سرخ ہوا تھا اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ۔ وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھا۔ اپنے جسم کو مونٹی کے لیے پھندا بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہو؟ ہاں، کیا تمہیں اتنی رسوائی کی ضرورت ہے؟ پھر تنویر نے اپنا سوٹ اتار دیا۔ شرابی کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اگر تم چاہو تو میں اسے صاف کر دوں۔ میں پیٹرز خاندان کو مکمل طور پر تباہ کر دوں گا۔ اس آدمی کی باڈی سے شراب اور تمباکو کی تیز بو آ رہی تھی۔ رانیا نے نظر نیچی کر لی اور اس کے پاس سے گزر کر جانے کی کوشش کی، مگر تنویر نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے دیوار کے خلاف دبا دیا اور دوسری طرف اسے روک دیا۔ رانیا، کیا تم فکر مند نہیں کہ میکس کو تمہارا یہاں آنا پسند نہیں آئے گا؟ تنویر جھک کر اس کی گردن کے ہلکے رنگ پر گھورنے لگا، جہاں وہ مانوس خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ تنویر، رانیا نے سر اٹھایا اور ٹھنڈی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم مجھے تنہا چھوڑ دو گے اور مجھے تنگ کرنا بند کر دو گے؟ تنویر جم گیا۔ اس نے سنجیدگی سے رانیا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ کوئی روشنی اندر داخل نہ ہو سکے، اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی دوڑ گئی۔ ہاں، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اچانک تنویر ہنس پڑا اور اس کی آنکھیں لال ہو گئیں، لیکن کسی طرح جب میں نے تمہیں میکس کے ساتھ شاپنگ، کھانے اور کپڑے خریدتے ہوئے دیکھا تو میرا خون کھول گیا۔ رانیا گلے میں بھرا ہوا ایک بے چین صورت کے ساتھ وہ اپنے سر کے بائیں حصے کو ٹپکانے لگا۔ یہ حصہ تمہیں تباہ کر کے قید کر دینا چاہتا ہے تاکہ میں تمہاری دنیا میں واحد شخص بن جاؤں۔ پھر اس نے اپنے سر کے دائیں حصے کو ٹپکا کر، مگر یہ حصہ کہہ رہا ہے کہ تم سے دور رہوں کیونکہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ میں واقعی پاگل ہونے والا ہوں۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ اس لیے ہے کہ مونٹی نے تمہیں اندر اٹھا کر لایا تھا۔ تنویر وحشیانہ انداز میں مسکرا گیا۔ میرے سوا اور کون ہے جو تمہارے کندھوں کو چھو سکے؟ رانیا کا سر چکرانے لگا۔ تنویر، تم نشے میں ہو؟ ہاں، میں ہوں۔ تنویر جھک گیا اور سر نیچا کر لیا۔ جب وہ سرگوشی میں بولا تو اس کی سانس اس کے کان کو چھو گئی۔
جب میں نے سنا کہ لوگوں نے کہا کہ مونٹی تمہیں اوپر والی منزل پر ڈنر کے لیے لے گیا ہے تو میں نے سوچا اگر میں نے خود کو اندھا نشے میں نہ ڈالا ہوتا تو میں اس گلیس کا سر کاٹ دیتا۔ وہ حرامی کیسے میری عورت کو چھو سکتا ہے، چاہے وہ محض دکھاوا ہی کیوں نہ ہو؟ میں برداشت نہ کر سکتا تھا۔ رانیہ نے ناواقف سی سمت میں سر ہلایا اور اپنے گردن میں بند بڑے تھے شاندار ہیرا کے ہار کو سامنے لا کھڑا کیا۔ تنویر نے اس کی گردن کی طرف نگاہ گھمائی اور ہار پر ٹھہر گیا۔ اس نے آہستگی سے ہیرے کے پینڈنٹ کو سلاتے ہوئے باریک کھنچر سے آواز میں پوچھا، یہ مونٹی کا ہے؟ رانیہ بولی، نہیں، یا پھر یہ میکس نے دیا ہے؟ یہ تم سے کیا لینا دینا رکھتا ہے؟ رانیہ نے بے پرواہی سے کہا، وہ نشے میں پڑے کسی آدمی کے جھنجٹ میں پڑنے کی متحمل نہ تھے۔ تنویر نے گشت شہادت سے ہار کو زور سے کھینچا اور ہار ٹوٹ گیا۔ کلک! کھینچنے کی وجہ سے رانیہ کی گردن کے پیچھے ایک سرخ نشان چھوڑ گیا۔ غصے میں وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ایک عضلہ بھی نہ ہل سکا۔ شرابی سرور تھا، مگر اس کا بدن لوہے کی دیوار جیسا سخت تھا۔ میں نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ تنویر نے نرم انداز میں اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں نشے کا اثر تھا، مگر اس کی بات اتنی نرمی لیے ہوئے تھی کہ دل کو ڈبو ڈالے۔ میرا مطلب ایسا نہیں تھا، مگر میں نے خود پر قابو نہ پا سکا۔ یہ تمہاری کوئی قصور نہیں کہ تم مونٹے اور میکس کے قریب ہو۔ تنویر کا یہ رویہ رانی کو جھنجھوڑ ڈلانے لگا۔ تنویر، اب بس کرو۔ کیا میں نے اپنا رشتہ واضح نہیں کیا تھا؟ اگر تم واقعی مجھ سے شرمندہ ہو تو برائے مہربانی مجھے چھوڑ دو۔ تم ایک مرد ہو، تمہیں اپنے وعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ مگر تنویر خاموش رہا۔ وہ بس بیچ میں پھنسی اور اس عورت کو گھورتا رہا۔ اس کی مانوس نظر، حسین ہونٹ اور اسی مانوس خوشبو نے اس کے اندر ایک ایسی چیرہ ہلا دی جو بیان سے باہر تھی۔ تنویر کرب اور ناقابل بیان درد سے بھر گیا۔ اگر میں کہوں مجھے پچھتاوا ہے؟ اچانک اس نے نیچی آواز میں پوچھا۔ پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ رانیہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس معاملے میں مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے کہ میں اس وقت کیمبر آئی تھی۔ مجھے تم، شہزاب اور باقی سب کچھ جان کر افسوس ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی، مگر وقت کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر تم ابھی ناراض اور خوش ہو تو بس اسے برداشت کرو۔ برداشت؟ تنویر نے اسے اچانک مٹھی بند کر لی۔ میں نے برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے ڈر ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ رانیہ طنزیہ سی بولی، جب میں تم سے محبت کرتی تھی تو تم دوسری عورتوں کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ سوتے بھی تھے۔ تب میں نے کیا کیا؟ میں بس برداشت کیا۔ جب میں جیل میں تھی اور جھوٹے الزامات کا سامنا تھا تو میں بے بس تھی، مگر میں نے برداشت کیا۔ جب میرے والدین فوت ہوئے تو مجھے بھی مرنے کی خواہش ہوئی، مگر میں نے صرف برداشت کیا۔ میں نے بہت کچھ برداشت کیا۔ تو پھر تم کیوں برداشت نہیں کر سکتے؟ تنویر ساکت رہ گیا۔ اس کی گرڈی اثر سے بھر گئی۔ ہاں، اگر رانیہ اس وقت سب کچھ برداشت کر سکتی تھی تو وہ کیوں نہیں؟ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو برداشت کرنا کتنی دردناک بات ہے۔ معاف کرنا رانیہ۔ تنویر کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ پھر وہ اس کے قریب جھکا اور دیوار کے سہارے اپنا سر رکھ لیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، مگر برائے مہربانی مجھے ایک اور موقع دو۔ تم شیرازی کارپوریشن کے آگے بڑھنا چاہتی ہو نا؟ مجھے موقع دو تمہاری مدد کرنے کا۔ کیا تم لغاری کارپوریشن چاہتی ہو؟ اور میں تمہیں دے دوں گا، میں اپنی جان بھی دے دوں گا۔ تنویر، میں شیرازی کارپوریشن کو تمہارے بغیر بھی دوبارہ زندہ کر سکتی ہوں، اور اگر شیرازی کارپوریشن برقرار نہ رہ سکی تو میں اسے زبردستی بچانے کی کوشش نہیں کروں گی۔ میں نے شیرازی کارپوریشن سنبھالا تھا تاکہ وقت گزار سکوں۔ جہاں تک لغاری کارپوریشن کا تعلق ہے، رانیہ رکی، پھر کہنے لگی، مجھے اس کی کوئی خاص خواہش نہیں رہی۔ اب جب میں امیر ہوں تو مجھے اس قدر پیسوں کی ضرورت کیا؟ تم مجھ پر غصہ ہو سکتی ہو۔ تنویر بے قراری سے بولا، میں اتنا مردہ دل ہوں اور میں نے تمہیں اتنا دکھ دیا؟ کیا تم واقعی مجھے ایسے ہی چھوڑ دو گی؟ تم مجھ سے سب کچھ چھین لو، اس طرح تمہیں بہتر محسوس ہوگا۔ رانیہ لاچار لہجے میں بولی، اگر میں تم سے بدلہ لوں گی تو ہمارے درمیان دشمنی اور گہری ہو جائے گی۔ کیا تم سمجھ رہے ہو؟ میں بس تم سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ رانیہ نے تنویر کو دھکا دیا، دور ہو جاؤ، یہ راہ دار ہے۔ بعد میں اگر کوئی آ گیا تو تکلیف ہو گئی۔ اگر وہ وہاں رک جاتی اور کوئی ویٹر انہیں دیکھ لیتا تو اس کے منصوبے بکھر جاتے۔ تاہم تنویر پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس صورت میں رانیہ کے پاس اس کے سینے پر زور سے ناخن مارنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔
تنویر نے درد سے سی نکالی اور اس کی کلائی پکڑ لی، اسے دروازے کے پیچھے ایمرجنسی کینٹر کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ یہاں کوئی ہمیں نہیں دیکھ لے گا۔ تنویر نے رانیہ کو دروازے کے خلاف دبا دیا۔ اس کی روشن اور دلکش آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مجھے جانے دو، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ رانیہ مزید اس میں الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ تنویر، میں نے پچھلی بار تمہیں بہت واضح کہا تھا، بس اپنے راستے چلو، ٹھیک ہے؟ مجھے یقین ہے تم کر سکتے ہو۔ جب ہم نے علیحدگی کی تھی تو تم نے سالوں میں بہت سارا شوق اور کتنی عورتوں ساتھ نہیں رکھی تھی، تم مستقبل میں بھی ویسا ہی کر سکتے ہو۔ اندھیری سیڑھی کچھ دیر خاموش رہی، پھر تنویر نے دکھ بھرے انداز میں کہا، لیکن اب جب میں آنکھیں کھولوں یا بند کروں تو ہر بار جو نظر آتا ہے وہ تمہارا ہی چہرہ۔ رانیہ نے اس کی آنکھوں میں گھورا۔ یہ اس لیے ہے کہ تم پہلے مجھ سے محبت کرتے تھے اور مجھ پر شرمندگی محسوس کرتے تھے، اس لیے میرا خیال تمہارے ذہن پر اب بھی باری ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ یہ سارے سال جب تم دوسری عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بناتے تھے تو کیا تم نے کبھی میرے بارے میں سوچا؟ تنویر کے ہونٹ حرکت کر گئے، ایسا لگا کہ وہ بے بسی میں اور کوئی جواب نہیں جانتا تھا۔ میرا خیال ہے اگر کوئی شخص کسی سے واقعی محبت کرتا ہے تو وہ کبھی برداشت نہیں کر پائے گا کہ اس کا جسم کسی اور کے ساتھ ہو۔ شاید مرد اور عورت میں فرق ہو، مگر میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ رانیہ نے کہا، تنویر، تم میرے لیے اب ایک گندے آدمی ہو گئے ہو، اس لیے چاہے تم مجھے سب کچھ دے دو، مجھے ان چیزوں میں کوئی بھی نہیں چاہیے۔ خالی سیڑھی گھر میں خاموش تھی، باہر کھڑکیوں سے صرف چاندنی صاف جھانک کر اندر آ رہی تھی۔ اس وقت تک رانیہ کافی دیر کے لیے جا چکی تھی۔ ایک تنویر سیڑھیوں پر بیٹھا تھا اور انگلیوں کے بیچ ایک سگریٹ تھی۔ جب وہ دھواں اندر کھینچتا اور باہر چھوڑتا تو اس کے گلے میں ایسا درد ہوتا جیسے مچھلی کی ہڈی اٹک گئی ہو۔ یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ رانیہ نے کہا کہ وہ گندا ہے اور وہ اسے نہیں چاہتی۔ تنویر کبھی جوانی سے بھرپور رہتا تھا اور عورتوں کو کھلونے کے سمجھتا تھا، تاہم شاید اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ ایک دن وہ ایک عورت کے ہاتھوں شکست کھا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا ماضی ایک کالی تاریخ بن گیا جسے وہ مٹا سکتا تھا۔ تنویر نے سر دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اگر روشنی زیادہ ہوتی تو کسی کو اس کی سرخ آنکھیں واضح دکھتی۔ صدر لغاری، آخرکار میں آپ کو ڈھونڈ ہی لیا تو آپ یہیں تھے۔ کہن سانس پھولے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر آیا۔ اگر میں مس واسطی سے نہ ملا ہوتا تو میں یقیناً آپ کو تلاش نہ کر پاتا۔ کیا وہ جا چکی ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ ہاں، کہن نے فرش پر پڑے سگریٹوں کے ڈھیر کو دیکھا اور آہ بھری۔ صدر لغاری کی سگریٹ کی لت مزید سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ صدر لغاری، مجھے آپ کو آرام کے لیے واپس بھیجنے دیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے معدے سے خون بہنے کے بعد آپ کو آرام کی ضرورت ہے، مگر آپ نے آج اتنا پیا اور سگریٹ بھی پی، آپ کا جسم۔ کہن، کیا تم نے کبھی ایسی کوئی چیز چاہی ہے مگر حاصل نہ کر پائے ہو؟ تنویر نے اچانک درمیان میں بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ کہن چونک گیا۔ کچھ لمحے کے بعد اس نے کہا، بالکل، اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف چاہنے سے نہیں ملتی۔ وضاحت کرو۔ تنویر نے اسے سگریٹ گھماتے ہوئے دیکھا۔ کہن نے سگریٹ قبول کیا اور کہا، تم جانتے ہو میرے والدین کی طلاق تب ہوئی جب میں 5 سال کا تھا۔ 5 سال کی عمر تک میری زندگی بہت خوشگوار تھی، مگر ایک لمحے میں سب کچھ بگڑ گیا۔ چاہے میں نے اپنے والد سے کتنی بھی منتیں کی کہ وہ میری ماں کو طلاق نہ دیں اور مجھے نہ چھوڑیں، مگر وہ پھر بھی چلے گئے۔ میں تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر گڑ گڑایا، مگر وہ پھر بھی چلے گئے، کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی اور عورت آ گئی تھی اور وہ عورت حاملہ بھی تھی۔ کہن ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے ایک مکمل گھر مانگا تھا، یہ چاہا تھا کہ جنہیں میں چاہتا ہوں وہ مجھے نہ چھوڑیں، مگر یہ سب میری خواہشات تھی۔ ہر انسان ایک آزاد فرد ہے، وہ میرے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر مجبور نہیں تھے۔ درست کہا، وہ بھی مجھے خوش کرنے پر مجبور نہیں۔ تنویر نے دھیرے سے کہا، کچھ لوگ خاندانی محبت چاہتے ہیں اور کچھ رومانی محبت کی خواہاں ہوتے ہیں، مگر جذبات سب سے زیادہ بے قابو چیز ہوتے ہیں۔ کہن کے ہونٹ ہلے، مگر وہ کچھ کہنے میں جھجک گیا۔ جو کہنا چاہتے ہو کہو، تنویر نے کہا۔ کہن نے گلا صاف کیا۔ اچھا، تو میں کہہ دیتا ہوں، مگر صدر لغاری، برا مت ماننا۔ نہیں مانوں گا۔ تنویر نے سر ہلایا۔ کہن ہچکچایا، پھر بولا، اصل میں یہ صرف میری رائے نہیں بلکہ آپ کی سیکرٹری، اسسٹنٹ اور ملازمین کی بھی یہی رائے سوچ ہے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ اس کے پاس آپ جیسا دماغ، خوبصورتی اور نمایاں مقام ہو۔
مگر ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں، اس لیے ہم بس محنت کرتے ہیں، 9 سے 5 کی نوکری کرتے ہیں اور ہاؤسنگ لون ادا کرتے ہیں۔ پھر بھی ہماری خواہشات ہوتی ہے، اس لیے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم نے سخت محنت کی ہوتی ہے مگر پھر بھی بے بسی محسوس کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ پیدائشی طور پر سب سے آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ اپنی پوری زندگی لگا کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ کیا کین چاہتا تھا کہ وہ ایک باڈی گارڈ بنے جو خطرے کی وقت اپنی جان داؤ پر لگائے؟ نہیں، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ زندگی گزارنے اور پیسے کمانے کے لیے اسے یہی کرنا پڑا۔ ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو وہ چاہتا تھا مگر پا نہیں سکتا تھا۔ تنویر ساکت رہ گیا، پھر اچانک ہنس پڑا۔ تمہاری بات سن کر لگتا ہے میرے پاس تو ویسے ہی بہت کچھ ہے، اگر میں پھر بھی وہ چاہوں جو میرے حصے میں نہیں آ سکتا تو یہ ناشکری ہوگی۔ یہ تو میری لالچ ہے کہ میں مزید چاہتا ہوں۔ کین چونک گیا اور جلدی میں بولا، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ اصل میں انسان کے جذبات قابو میں نہیں آتے، دل تو اپنے ہی اختیار میں رہتا ہے۔ کچھ دیر رک کر اس نے ڈٹتے ہوئے کہا، صدر لغاری، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ برا نہیں مانیں گے، میں نے برا نہیں مانا۔ تنویر نے ایک سگریٹ کا کش لگایا اور دھواں باہر نکالا۔ دھواں اس کے حسین چہرے کو دھندلا گیا۔ اس نے کہا تھا وہ سب برداشت کر سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ آخر میں ایک مرد ہوں۔ تنویر آہستگی سے اٹھا، چلو واپس چلتے ہیں، رانیہ صحیح کہہ رہی تھی۔ کیا وہ اس وقت نہیں سنبھل گیا تھا جب اس سے بچھڑ جانا ہوا؟ تو اب کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ کیا یہ صرف ایک عورت کا معاملہ نہیں؟ دنیا میں رانیہ جیسی ایک نہیں، ہزاروں عورتیں تھیں۔ ویسے صدر ایونز نے کھانے کے دوران کہا تھا کہ اگلے گالف سیشن میں وہ کچھ عورتوں کو لائیں گے، انہیں یاد دلا دینا، میں ان کا منتظر ہوں۔ یہ کہہ کر تنویر سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کا نشے سے بوجھل جسم ڈگمگا رہا تھا، چونکہ وہ اپنی محبوبہ کے ساتھ رہنے کا حق کھو چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا اندھیروں میں ہی ڈوبا رہے۔ آخر رانیہ نے کہہ دیا تھا کہ ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا ہمیشہ کے لیے ناممکن ہے۔ جب تنویر اپنی گاڑی میں سوار ہونے ہی والا تھا تو اچانک پلٹ کر کین سے بولا، آج رات مل کر کھانے والے صدرائن کو یاد دہانی کروا دو کہ انہوں نے اوپر ایلیزا اور مونٹے کو ایک ساتھ کھاتے نہیں دیکھا، اور جو سیکیورٹی فوٹیج جو ابھی تک ڈیلیٹ نہیں ہوئی اس کا بھی خیال رکھو۔ کین چونک گیا، وہ سر ہلا کر مان گیا، تاہم وہ حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایلیزا نے تنویر پر کون سا جادو کر رکھا ہے۔ اس نے تنویر کو لاتعداد بار ٹھکرا دیا، پھر بھی خود غرضی صدر لغاری اس کی مدد کر رہا ہے۔ یہ واقعی عجیب تھا۔ اگر واپس پہنچ کر رانیہ کو اسٹون کی کال موصول ہوئی، مس واسطی، اس عورت کو مونٹے کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ جہاں تک ہوٹل کے سیکیورٹی فوٹیج کا تعلق ہے، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے پہلے ہی اسے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ریسٹورانٹ کے ویٹرز کو پہلے ہی خاموش رہنے کو کہا گیا تھا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اس کی تفتیش کروں؟ میرے خیال میں کوئی خفیہ طور پر آپ کی مدد کر رہا ہے۔ یہ سن کر رانیہ فوراً تنویر کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں یہ کس نے کیا ہے۔ وہ توقع نہیں کر رہی تھی، جب اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا تب بھی وہ کھلے دل سے اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر اس کا فرق نہ پڑا تھا۔ تنویر اس پر بہت کچھ واجب تھا، اس لیے ایک بار اس کی مدد کرنا تو فطری تھا۔ ریکارڈ کر کے اسے شائع کر دینا۔ رانیہ نے یاد دہانی کروائی، ٹھیک ہے۔ اسی وقت مونٹے کا سر گھومنے لگا، اسے گرم سی کیفیت محسوس ہوئی، جیسے اس نے شراب پی لی ہو۔ وہ گیلا پن اور کسی عورت کے اپنے اوپر رگڑنے کا احساس پا رہا تھا۔ مونٹے نے اسے ایلیزا سمجھا اور اسے گھما کر اپنے نیچے دبا لیا۔ یہ گرم پرجوش حالات کچھ دیر تک جاری رہا۔ مونٹے نے اس عورت کو گلے لگا کر بہت مٹھاس بھرے الفاظ میں کہے، لیزی، ہم یوں ہی ہمیشہ ساتھ رہیں گے، چھوڑ کر مت جانا، مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے۔ عورت نے ٹھکر سے ماری، کیا تم نے یہی بات اپنی منگیتر سے بھی کہی تھی؟ تم ایلینا کے بارے میں بات کر رہی ہو، وہ تمہاری نفس بھی نہیں۔ میں اس سے شادی نہ کرتا اگر ٹینر خاندان کا پس منظر نہ ہوتا۔ اس کے پاس وہ حسن ہے یا جسم نہیں ہے، بستر پر وہ مردہ مچھلی جیسی ہے۔ واقعی؟ مگر تم تو ایسے بہت چیزیں خریدیں، کیا مسئلہ ہے؟ اگر تم حسد کرتی ہو تو کل میں سب کو تمہارے لیے خرید دوں گا، تم جو چاہو مانگو، مگر ایلینا جیسی مت بنو، وہ بیکار ہے اور صرف پیسہ خرچ کرنا جانتی ہے۔ مونٹے بہت کچھ بولتا رہا۔ اس نے گود میں لی ہوئی عورت کو ایلیزا سمجھ کر ہر طرح کے میٹھے اور چکنے الفاظ بکھیرے۔ یہ جنگ اس وقت ختم ہوئی جب وہ اتنا گنگس ہو گیا کہ پلکیں کھول نہیں سکتا تھا۔ جب مونٹے گہری نیند میں تھا
تو خاموشی سے وہ ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر گردش کرنے لگی، اگرچہ انکشاف کرنے والے مناظر بلر کر دیے گئے تھے، مگر مونٹی کا چہرہ سب کے لیے واضح انداز میں بڑا آ کر دکھایا گیا۔ ارے یہ آدمی جانا پہچانا لگتا ہے، شکل تو ٹھیک سے ہے مگر برتاؤ بہت برا ہے۔ کیا یہ لیزا کا سابقہ بوائے فرینڈ نہیں؟ میں اسے جانتا ہوں، یہ جینی ہوٹل کے چیئرمین کا بیٹا ہے۔ کہاں جاتا ہے وہ؟ ٹینر خاندان کی بیٹی سے منگنی شدہ ہے، لعنت، یہ کھلے عام رشتہ چھوڑ کر دوسری طرف جا رہا ہے۔ رکو، کیا اس کے منگیتر کے بارے میں ایسی بات کرنا ٹھیک ہے؟ چاہے وہ فضول خرچ ہو، پیسہ خرچ کرنا پسند کرے، وہ پھر بھی اس کی منگیتر ہے۔ اگر تم واقعی قابل ہو تو پھر پہلے ہی اس سے منگنی کیوں کی؟ پچھلا حرامی تو تنویر تھا، وہ اب مونٹے بھی۔ یہ کیا ہوا؟ کیا سارے امیر لوگ بے اخلاق ہو گئے ہیں؟ اچانک مجھے الیزا پر رحم آ گیا۔ کیا وہ حرامیوں کے کلیکٹر ہے؟ الیزا نے کہا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں الگ ہوئے تھے، مگر مجھے اچانک یقین نہیں آ رہا، ممکن ہے مونٹے نے ہی اسے دھوکہ دیا ہو۔ میرے خیال میں تنویر نے واضح کر دیا تھا کہ وہ ایک حرامی ہے۔ دوسری طرف مونٹے اندر سے چالاک اور چرب زبانی والا حرامی ہے، مگر باہر سے وہ محبت بھرا دکھاتا ہے۔ مونٹی کی منگیتر پر تو افسوس آتا ہے، مگر الیزا پر زیادہ۔ میں آئندہ جینی ہوٹل کبھی نہیں جاؤں گا۔ میں بھی وہاں نہیں جاؤں گی۔ مونٹے بہت گھٹیا ہے۔ مونٹے کو باہر ہونے والی بہت بڑی ہلچل کا ابھی تک علم نہیں تھا۔ جب تک دروازے پر زور سے کسی چیز کی ٹکرانے کی آوازیں آئیں۔ کس کو اتنی شور شرابہ کرنے کی ہمت ہے؟ وہ چیختے ہوئے اٹھا اور بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے بستر کے پاس ایک اجنبی عورت کو دیکھا جسے وہ کبھی پہلے نہیں جانتا تھا۔ عورت کے بال کھلے ہوئے تھے، وہ نیم برہنہ تھی اور سستی خوشبو اس کے جسم سے آ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ مونٹی اتنا چونکا کہ فوراً بستر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے ایلینا اپنے دو بھائیوں کے ساتھ زور سے اندر گھس آئی۔ مونٹے، تم بدتماش! ایلینا نے بھڑک کر دو تماچے مارے۔ اس کی آنکھوں میں آگ سی جل رہی تھی۔ سب نے جان لیا تھا کہ اس کی منگیتر اس سے پیچھے دھوکے کر رہی ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی تھی، وہ دھوکہ دے رہا تھا، بلکہ اس نے تو کہا تھا اس کی شکل و صورت یا جسم اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا وہ بستر پر مردہ مچھلی جیسی ہے۔ ایلینا کو صرف دل کا دھوکہ نہیں لگا، بلکہ اس سے زبردست ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ مونٹے نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، وہ خوف زدہ تھا۔ ایلینا، میری بات سنو، وضاحت کروں گا۔ کوئی وضاحت نہیں مونٹے، ٹینر خاندان کو تمہاری کہی ہوئی پوری بات کا پتہ ہے۔ ایلینا ٹینر خاندان کی لاڈلی ہے۔ تمہاری یہ بات ٹینر خاندان کی تذلیل کے مترادف ہے۔ سب سے بڑے ینگ ماسٹر ٹینر اور دوسرے ینگ ماسٹر ٹینرز نے بازو کھول کر مونٹے پر حملہ کر دیا۔ مونٹے نے شروع میں مزاحمت کی، مگر دو مردوں کے خلاف ٹھہر نہ سکا۔ علاوہ ازیں اس نے کل رات بہت طاقت ضائع کی تھی اور اس کا سارا بدن کمزور تھا۔ جلد ہی اسے زمین پر دبا دیا گیا اور اسے بری طرح پیٹا گیا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ بھی سوج گیا۔ دوسری طرف بستر پر پڑی عورت خاموشی سے کپڑے پہن کر وہاں سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ لوگ لڑ رہے تھے۔ تم سمجھتی ہو کہاں جا رہی ہو؟ ایلینا غصے سے اس پر تھپڑ مارنے ہی والی تھی۔ عورت چیخی، اچھا ہوگا اگر تم مجھے چھوؤ نہ، مجھے HIO ہے۔ کمرے کے افراد ایک دم ساکت ہو گئے، زمین پر لڑکھڑا کر پڑے مونٹے کی طرف دیکھ کر ایلینا کے دونوں بھائی خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ مونٹے صدمے میں تھا، اس نے اپنے منہ کے خون سے صاف کیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ گفت شید بند کرو، جھوٹ مت بولو، میرے پاس واقعی HIO ہے، تم سب لوگ مجھ سے دور رہو، عورت نے کہا۔ ایلینا خوفزدہ پیچھے ہٹ گئی۔ دور ہو جاؤ، ابھی فوراً نکل جاؤ۔ عورت تیزی سے وہاں سے فرار ہو گئی۔ مونٹے اٹھا اور اس کا پیچھا کرنے لگا، مگر اس کے پیر تک چوٹ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ دوبارہ فرش پر گر پڑا۔ اس کا عام دلکش اور شائستہ روپ جاتا جا رہا تھا۔ ایلینا کو یہ معلوم نہ تھا کہ عورت سچ کہہ رہی ہے یا نہیں، البتہ بہتر خاندانی پس منظر والے لوگ موت سے زیادہ خوف کھاتے ہیں۔ بھائی چلو چلتے ہیں، میں اب اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی منگنی منسوخ کرنا چاہتی ہوں اور ہسپتال جا کر چیک کرواؤں گی۔ اگر وہ عورت مونٹے کے ساتھ کچھ وقت رہی تو ممکن ہے وہ بھی بیمار ہو۔ مونٹے، مجھے معلوم نہیں تھا تم اور اس عورت کیوں کھینچے، مگر یہ اور صاف ظاہر ہے کہ تم فریب کھا گئے ہو۔ تمہاری بے وفائی کی ویڈیو گردش کر رہی ہے، سب جانتے ہیں۔ ٹینر خاندان اب پیٹرس خاندان کے ساتھ رشتہ دار نہیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ اب سے پیٹرس اور ٹینر خاندان کا
کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ نذیر بہتر ہے تم دعا کرو کہ میری بہن صحت مند نکلے، ورنہ میں تمہاری زندگی دوزخ بنا دوں گا۔ جب بڑے ینگ ماسٹر ٹیننٹ نے سخت دھمکی دے دی تو وہ اپنی بہن کو لے کر فوراً روانہ ہو گئے۔ مونٹی زمین پر بکھرا پڑا تھا۔ اس نے اپنی دونوں مٹھیوں کو زور سے بند کیا اور اس کا چہرہ سخت دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لمحے چاہے وہ کتنا ہی غافل ہو، اسے معلوم ہو گیا تھا یہ سب ایلیزا نے اس سے جڑا ہوا ہے کا رات وہ واضح طور پر اس کے ساتھ کھانے پر تھا۔ اس نے اسے کمرے تک پہنچانے میں مدد کی تھی۔ اس کے بعد مونٹی نے اچانک اپنے کندھے کے پیچھے ہاتھ رکھا۔ اس نے آنکھیں تیز کر کے ناک بھڑکائی۔ مونٹی نے جلدی سے نہایا۔ اس عورت کی خوشبو کو پوری طرح مٹانے کے بعد وہ ستار چیک کرنے کے لیے دوڑا۔ راستے میں مسٹر پیٹرنس کی کال آئی۔ مونٹی نافرمان بیٹے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایلین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مگر دیکھو تم نے کیا کیا، اتنا بڑا اسکینڈل کھڑا کر دیا۔ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے شرمندگی سے مر رہا ہوں۔ تمہارے چچا جنرل نے تو فون کر کے کہا ہے کہ وہ ہمارے خاندان سے تعلقات ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ تمہیں HIV ہو گیا ہے۔ مجھے تو تمہیں پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ مونٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے بوندیں ابھریں۔ ڈیڈ، مجھے پھنسا دیا گیا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں ہمارا ٹینر فیملی کے ساتھ تعاون ختم ہو جائے۔ تمہیں صرف اس لیے پھنسایا گیا ہے کہ تم بے وقوف اور عیاش ہو۔ مسٹر پیٹرنس نے غصے سے ڈانٹا۔ اگر وہ واقعی تمہیں یہ گندی بیماری ہو گئی تو دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ یہ کہہ کر مسٹر پیٹرنس نے فون کاٹ دیا۔ مونٹی نے فون مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا ایلیزا اسے اس طرح پھنسا دے گی۔ کیا وہ ہمیشہ اس سے بے پناہ محبت نہیں کرتی تھی؟ وہ تو اس سے محبت میں خودکشی کی کوشش بھی کر چکی تھی۔ اچانک مونٹی کا جسم لرزنے لگا۔ کیا ایلیزا کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی؟ جب مونٹی ہسپتال پہنچا تو اس نے فوراً مکمل جسمانی چیک اپ کروایا۔ اس نے اضافی رقم دی تاکہ رپورٹ جلدی آ جائے۔ 1 گھنٹے کے اندر ہی رپورٹ آ گئی۔ نتیجہ پازیٹیو تھا۔ مونٹی کا دماغ جیسے پھٹ گیا۔ پازیٹیو کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر نے ہمدردی سے کہا۔ شاید آپ کے جسم میں HIV ہے، مگر یہ صرف ابتدائی رپورٹ ہے۔ ہم مزید تصدیق کے لیے نمونے لیبارٹری بھیجیں گے۔ مونٹی غصے سے ڈاکٹر کا گریبان پکڑ کر چلایا۔ کون سی ڈبل چیکنگ؟ میں تم سے صرف ایک بار پوچھوں گا، کیا مجھے HIO ہے؟ یہ ممکن ہے؟ ڈاکٹر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے مونٹی کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو دھکا دیا اور ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ وہ افواہوں کی پرواہ کیے بغیر سیدھا اس فلاح کالونی کی طرف بھاگا جہاں ایلیزا رہتی تھی۔ ایلیزا، فوراً باہر نکلو! مونٹی نے دروازے پر دھکے مارنے اور لاتیں برسانے شروع کر دیے۔ مس واستی صبح ہی دفتر چلی گئی تھیں۔ ایک باڈی گارڈ آگے بڑھا اور بولا، براہ کرم محلے میں ہنگامہ نہ کریں ورنہ ہمیں سختی کرنا پڑے گی۔ کیا وہ کل رات واپس آئی تھی؟ مونٹی نے آنکھیں اسکیٹ دیں۔ جی۔ مونٹی کو اچانک لگا جیسے وہ ایک بے وقوف تھا۔ اس نے کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام کیا تھا اور سوچا تھا ایلیزا رات وہیں رکے گی، مگر انجام یہ ہوا کہ اس نے ایک اجنبی گندی عورت کے ساتھ رات گزار لی۔ ہاں ایلیزا، تم بہت چالاک ہو۔ واقعی وہی عورت تھی جس نے تنویر کو بے وقوف بنایا تھا۔ غصے سے مونٹی کا چہرہ رک کر راکھ کی طرح سفید پڑ گیا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا اور آنکھوں میں حقارت بھر گئی تھی۔ شہرازی کارپوریشن کے دفتر میں سیکرٹری لیلا کچھ رپورٹ دے رہی تھی۔ ہم نے تمام متعلقہ ثبوت پولیس کے حوالے کر دیے ہیں۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ میجر گرین کو رات پولیس لے گئی۔ اس کی بیوی کئی بار دفتر آئی ہے، شاید رحم کی بھیک مانگنے کے لیے۔ میں اس سے نہیں ملوں گی۔ قانون ہی اس کی سزا کا فیصلہ کرے گا، رانیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ میجر گرین کی قریب جتنے ملازمین ہیں سب کی چھان بین کر کے صاف کر دو۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی لیلا نے سر ہلا دیا، رانیہ فون بجنے لگا۔ لیلا سمجھداری سے کمرے سے نکل گئی۔ رانیہ نے فریہ کی کال ریسیو کی۔ رانیہ، یہ تو زیادتی ہے، تم نے اکیلے ہی پھر بڑی بازی کھیل لی ہے۔ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مونٹی کی وہ عیاشی والی ویڈیو تمہارا کام ہے نا؟ رانیہ نے کوئی بات چھپائی نہیں۔ یہ سب میں نے لمحے بھر کے فاصلے میں کیا۔